بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزون کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عابد ملک۔ ناظرین گرامی، زمین پر وہ جگہ جہاں مصنوعی جنت بنوائی گئی، جس میں سونے کے غار، شراب اور دودھ کی نہریں بھی بنوائی گئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جنت عیش و آرام کی ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان و عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ جہاں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ روزی روٹی کی کوئی فکر ہوگی اور نہ ہی کوئی بیماری ہوگی۔ یہی نہیں، وہاں تو موت کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہیں اور خدمت کے لیے حوریں بھی ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ایک ایسا بھی جانمی گزرا ہے جو کفر اور شرک میں پڑا ہوا تھا، اور وہ زمین پر جنت بنا کر اس میں رہنے کے خواب دیکھتا تھا۔ اس نے زمین پر اپنے لیے جنت بنوائی، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوا۔ آئے آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ رب الخالی ہے، جہاں تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا صحرائی علاقہ ہے جو کہ عرب کے شمالی مشرق کے حصے تک پھیلا ہوا ہے، یعنی ریت کا یہ سب سے بڑا سمندر سعودی عربیہ، عمان، متحدہ عرب امارات اور یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کہانی بھی اس ریت کے سمندر سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے لگ بھگ 8500 سال پہلے کی، جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ یہ قوم خود کو بہت طاقتور سمجھتی تھی۔ ان کی قوت کا اندازہ کچھ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ زمین پر موجود انتہائی وزنی پتھر، جسے اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے ایک نہیں بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، ویسا پتھر قوم عاد کے لوگ ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکنے کی طاقت رکھتے تھے۔ قوم میں زندگیاں بھی کئی صدیوں جتنی لمبی ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ 900 سال تک بھی زندہ رہا کرتے تھے۔ ان کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ ان کا قد بھی بہت لمبا ہوا کرتا تھا۔ ان کے دانت بھی ایسے مضبوط ہوتے تھے جو سینکڑوں سالوں تک بھی نہ ٹوٹ پاتے تھے۔ یہی نہیں، وہ آنکھیں بھی ایسی رکھتے تھے جو کمزور نہ ہوا کرتی تھی۔ کسی بیماری کا انہیں کوئی خوف نہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، اور سینکڑوں سالوں کی جو زندگی گزارتے تھے اس میں بھی وہ صحت مند رہا کرتے تھے۔ وہ 800 سے 900 سال تک پہنچ کر مر جایا کرتے تھے، لیکن وہ بت پرست تھے اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس قوم پر شداد حکومت کیا کرتا تھا جو کہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے اور اس کی قوم نے انکار کر دیا۔ شداد کے پاس عسکری قوت کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ جس سلطنت کا وہ خود کو مالک سمجھتا تھا وہ کافی وسیع ہوا کرتی تھی۔ اس کے پاس سونے اور چاندی کے بڑے بڑے خزانے تھے۔ دولت تو اتنی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ انہی سب چیزوں نے اسے غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے بارے میں سن چکا تھا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اس کے نیک بندوں کو ملے گی۔ اس نے اپنی سلطنت میں ہی جنت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی سلطنت سے ان تمام لوگوں کو جمع کیا جو کہ اس کے خیال میں زمین پر وہ جنت بنا سکتے تھے جو کہ اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اس نے جن لوگوں کو جنت بنانے کا حکم دیا انہیں جنت کا ڈیزائن بھی سمجھایا۔ اس نے دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنانے کا حکم دیا۔ اس نے یہ حکم بھی دیا کہ سونے اور چاندی کے اینٹیں بنوا کر لائی جائیں اور انہیں اس کی جنت میں لگا دیا جائے، اور ان اینٹوں کے ساتھ قیمتی جواہرات کو لگانے کا بھی حکم دیا گیا۔ لہٰذا اس کے حکم پر زمین پر جنت بننا شروع ہو گئی۔ کئی سالوں تک شداد کی جنت بنائی جاتی رہی، اور جب وہ تیار ہو گئی اور جب سورج کی روشنی پڑتی تو وہاں اتنی چمک پیدا ہو جاتی کہ پھر نظر کہیں اور نہ ٹک پاتی۔ مصنوعی جنت کی اونچی دیواریں سارا دن چمکتی رہتی تھیں۔ ان دیواروں سے پرے 1000 محل جگمگاتے نظر آتے تھے۔ ہر محل 1000 ستونوں پر مشتمل تھا، اور ہر ستون ایسا تھا جس پر قیمتی ترین جواہرات سجے ہوئے تھے۔ زمین کی اس جنت پر شداد کے مطابق دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنائی گئیں۔ اب باری تھی شداد کو اسے دیکھنے اور وہاں قدم رکھنے کی۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچا اور پہلی بار جنت کو دیکھنے ہی والا تھا کہ وہیں پر وہ ہلاک ہو گیا۔ بعد میں اس کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، جب 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلنے والی آندھیوں نے اس کی قوم میں سے کسی کو نہ چھوڑا، سبھی کو مٹا دیا۔ وہ جنت جو شداد بنا کر چلا گیا تھا وہ بھی زمین میں دفن ہو گئی۔